سر یہ ایک ہم نے بنیادی بات کی، اب تھوڑا سا مختصراً ہمیں یہ آپ اگر بتا دیں کہ وہ کون کون سے اصول ہیں جن کو منع کیا گیا، یا اور کون کون سی چیزیں ہیں جو جائز قرار دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشی نظام میں، کن چیزوں کو منع کیا، کن چیزوں کو جائز کیا، تاکہ وہ ہمارے پلرز ہمارے سامنے آ جائیں، وہ جو ستون ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ جی ویسے تو یہ بہت بڑا اور وسیع سبجیکٹ ہے، اور اس کے لیے سچی بات ہے کہ ہمارے یہاں کافی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب آپ نے نام سنا ہوگا، ہدایہ ایک کتاب ہے جو مشہور فقہ کی کتاب ہے، اور کوئی عالم بھی جب تک کہ ہدایہ نہ پڑھ لے وہ عالم نہیں بنتا۔ تو اس کے جو پہلا جز ہے وہ عبادات سے متعلق ہے، کہ جس میں کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الحج ہے۔ لیکن جو باقی اس کے جو اجزاء ہیں وہ معاشرتی مسائل، معاملات اور انسان کے جو مالی معاملات ہیں اس سے متعلق ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سب کا ایک خلاصہ نکالیں اور ایک مختصر اس کے اوپر غور کریں تو بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو کہ منع کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایک ہے ربا، سود۔ سود سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی کئی آیتوں میں منع فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں سود لین دین سے منع کیا گیا ہے۔ اور سود کہتے ہیں کہ کسی بھی قرضے کے اوپر کوئی بھی زائد رقم مانگنا یا لینا یا مطالبہ کرنا، وہ سب سود میں شامل ہے اور جائز نہیں۔ تو یہ ربا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ربا الفضل ہوتا ہے جس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر قدر اور جنس پائی جائے، جس کے اندر ویبل یا ویجبل میجربل چیزیں ہوں، قابل وزن چیزیں ہوں، اگر ان کو ہم جنس بیچا جائے تو اس میں کمی بیشی اور ادھار نظر ہوتا ہے۔ یہ ربا ہے ایک چیز۔ دوسری چیز ہے قمار، جس کو ہم سٹہ بھی کہتے ہیں اور گیملنگ بھی کہتے ہیں۔ تو قمار اور میسر جو ہے یہ بھی شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ اب وہ کسی بھی قسم کا سٹہ ہو، جو باقاعدہ لوگ سٹہ کھیلتے ہیں وہ بھی، یا کوئی مختلف قسم کے اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں مختلف ایکسچینجز کے اندر، اور تو وہ اس کو، یا کوئی ایسا رسک خرید رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ رسک جو ہے وہ اس کے بدلے میں ملنا یا نہ ملنا یہ کوئی یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ایک طریقے سے سٹے کی زمرے میں آتی ہیں، تو وہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز کہلاتی ہے غرر۔ غرر کے معنی ہے کہ کسی بھی قسم کی انسرٹینٹی یا کسی قسم کی نادانی، یعنی کوئی کام ایسی کر لے آدمی کہ جس کے نتیجے میں یہ پتہ نہ ہو کہ آگے اس سے کیا واقع ہوگا، اور اس سے آگے جا کے کیا کوئی یہ تجارت صحیح ہوگی یا معاملہ صحیح ہوگا، یا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جہالت پائی جائے گی، کوئی انسرٹنٹی پائی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں تو اس کی جو مبیع ہے، جو چیز بیچ رہے ہیں اس چیز کو مقدار معلوم نہیں ہے، یا اس کی کوانٹٹی یا اس کی تعین نہیں کی گئی، اس کی کوالٹی بتائی نہیں گئی، تو وہ ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز بیچتا ہے لیکن ابھی اس کے قبضے میں نہیں ہے وہ چیز، جس کو بیع المعدوم کہا گیا ہے، جس کو بھی ذیشان بھائی بتا رہے تھے۔ تو وہ جو چیز ہے وہ بھی حدیث میں منع کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے دین کی بیع الکالی بالکالی، یعنی کہ ایک ایسی چیز جو ریسیویبل ہے، اب یہ نہیں پتا کہ آیا وہ ریسیو ہوگی نہیں ہوگی، آپ اس کو بیچ کر اپنا زمان منتقل کر دیں، تو زمان کو آپ حوالہ تو کر سکتے ہیں، حوالہ کا مطلب ہے اسائنمنٹ آف ڈیٹ، لیکن سیل آف ڈیٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ولا تناجشو، کہ کسی چیز کو، ایک چیز کی کوالٹی ایسی نہیں ہے لیکن آپ اس کو خوب بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو ایسی ہے، تاکہ جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ نقصان لینا ہے نہ نقصان دینا ہے۔ تو انسان جو ہے ایسا غلط بیانی سے کام نہ لے، بالکل مس ریپریزنٹیشن نہ کرے۔ اسی طریقے سے مناوضہ ایک چیز کہلاتی ہے، اور مناوضہ کہتے ہیں یا ملامسہ کہتے ہیں کہ آپ نے کپڑا پھینکا
اور چاہے اس بندے نے اس کپڑے کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, اس کو بیع لازم کر دی گئی. یا کسی چیز کو پھینکا اٹھا کے, اس نے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر صرف چھوا لیکن اس نے بھی اس کو دیکھا بھی نہیں ہے اور اس کو بیع لازم کر دی جائے, یہ بھی کیونکہ آگے جا کے جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے. یا اسی طریقے سے بیع ما لم یرا, ایک آدمی نے ایسی چیز خریدی جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو اب جب وہ دیکھے گا وہ اس کو ریجیکشن کرنے کا اختیار ہے, لیکن اگر اس کو اختیار نہ ہو تو جھگڑا ہو جائے گا. تو فساد والی پیدا کرنے والی ایسی تمام انسرٹنٹیز, ایسی تمام چیزیں جس کو ہمارے فقہ میں کہا جاتا ہے الجہالۃ المفضیہ الی النزاع, کہ جو کیا کہتے ہیں نزاع کرنے پیدا کر سکتی ہوں ایسی انسرٹنٹیز, تو وہ ناجائز ہیں. اسی طرح شارٹ سیل جیسے بیع قبل القبض ہوتی ہے, جب آپ نے کوئی چیز قبضہ نہیں کی تو اس کو آپ بیچ رہے ہیں. ابھی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ابھی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی, جیسے بکری کے پیٹ میں بچہ ہے, ابھی آپ اس کو بیچ رہے ہیں, وہ پیدا ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. یا کوئی چیز قابل قبض ہی نہیں, آپ ایک ہوا میں کوئی پرندہ اڑا ہے وہ بیچ رہے ہیں. یا وہ چیز جو مال متقوم ہی نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پہ وہ مال جس کو شریعت کے اندر بیچنا ناجائز قرار دیا گیا ہے وہ سب کے لیے حلال ہے, جیسے کہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آسمان ہے, اسی طریقے سے گھاس ہے, اس طرح کی سمندر ہے, اس طرح کی چیزیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اور بھی بہت ساری چیزیں, احتکار یعنی کہ آپ احتکار نہیں کر سکتے, یعنی کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے. آپ ذخیرہ اندوزی کریں گے تو اس صورت میں گرانی پیدا ہوگی. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم علی صوم اخی, یعنی کہ اپنے بھائی کی بولی کے اوپر بولی مت لگاؤ, یعنی کہ ایک بھائی نے پہلے سے بولی لگائی ہے اور اس کی آپس میں بات چیت جاری ہے, آپ بیچ میں پڑ گئے اور اس کی بولی کو خراب کر دیا. یا اسی طرح اس بات کے لیے بھی منع فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نیلامی کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر ایک آدمی صرف جو بیچنے والا ہے اس کو کوئی جاننے والا ہے, وہ بڑھا چڑھا کے صرف اس لیے بولی لگا رہا ہے, اس کو مزاحدہ کہتے ہیں, کہ اس کے اندر یہ کر رہا ہے تاکہ دوسرا آدمی گھبرا کے زیادہ بولی میں پیسے لگا دے اور وہ خرید لے. تو یہ دھوکہ بازی ہے, یہ تو دھوکے بازی سے فرمایا گیا کہ یہ منع کیا گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بکریاں یا کوئی ایسے سامان باہر سے لا کے بیچ رہا ہے تو اس کو اندر آنے دو, اندر آ کے اس کو وہ یہاں پر آ کر وہ بیچ سکتا ہے, لیکن یہ نہ کرو کہ اس کو باہر روک لو, باہر روک کر اس سے سامان خرید لو اور خریدنے کے بعد اس کو مہنگے داموں اس کو بیچو یہاں پر. تو یہ بھی بیع الحاضر الباد جس کو کہا گیا ہے, تو یہ جو ہے نا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, بلکہ اس کو یہاں آنے دو, اس کو بیچتے دو. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بھائی انسان جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی کسی دھوکے بازی نہ کرے, من غشنا فلیس منا. تو یہ بہت لمبی فہرست ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ تمام اصول اگر ہم اسی طریقے سے جیسے شرکت و مضاربت کے اندر کچھ اصول ہیں, الگ الگ اصول ہیں, وکالت کے اندر اصول ہیں, تو خلاصہ یہ کہ اگر ان تمام چیزوں کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو یہ ایسی ریگولیشن ہمیں اللہ تعالیٰ دے دی ہیں کہ یہ ریگولیشن اگر ہم صحیح معنوں میں عمل کریں تو پوری دنیا میں فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور ایک بات میں یہاں پہ ایک بات آپ کے سوال کے جواب میں آخری بات کہہ کے ختم کروں گا, وہ یہ کہ یہ جو دنیا کے اندر ایک فساد مچا ہوا ہے نا کہ جو مالدار ہیں وہ مالدار تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور چند ہاتھوں میں دولت مرتکز ہوتی چلی جا رہی ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے. تو اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے لوگ مسلمان سب کے سب سارے انسان سب بالکل ہی برابر ہو جائیں, یعنی کہ بالکل برابری تو فطری نہیں ہے, بلکہ کوئی نہ کوئی مالدار ہوگا, کوئی حاکم ہوگا, کوئی محکوم ہوگا, کوئی زیادہ مالدار ہوگا, کم غریب ہوگا, لیکن وہ ایک منصفانہ ہونی چاہیے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, ہم نے تقسیم دولت کی ہے اور ہمیں بعض کو بعض کے اوپر بلندی دی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے کہ یہ چیزیں چند ہاتھوں میں چلی جائیں. لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ اگر ہم ان اصولوں پر یعنی ربا اور قمار اور غرر اور یہ تمام بیوع فاسدہ, یہ تمام چیزوں پر اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کریں تو اس کا سب سے زیادہ سدباب ہوگا اور انسان جو دولت کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ منصفانہ طریقے سے ہوگی. اسلامی بینکنگ کا سسٹم بھی آ گیا, یہ بھی ایک کوشش ہے اسلامی معاشی نظام کو لانے کی,
تو اس میں بھی لوگوں کو کئی دفعہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی کیا یہ نظام صحیح ہے غلط ہے، تو اور کیا یہ صحیح طرف کاوش ہے سود کے خاتمے کی اور اسلامی معیشت کو لانے کی. تو مختصراً اس پہ اگر آپ کوئی گفتگو کوئی بات بتانا چاہیں پھر انشاءاللہ. اور اس طرح میں آپ کو بھی بتا دوں تمام جو سامعین ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ ہماری سیریز کا ایک سیمینار تھا جو بھی ہم نے آغاز کیا ہے اور ربیع الاول کے مبارک مہینے سے اس کا آغاز کیا، لیکن ہم اس طرح کے سیمینار آئندہ بھی کرائیں گے. اگلا ٹاپک میں بہت سارے لوگوں کے سوالات دیکھ رہا تھا، ہم اسلامک بینکنگ کے اوپر ایک اگلا سیمینار انشاءاللہ پلان کرتے ہیں. تو اس لیے آج ہمارا ٹاپک کیونکہ معاشی نظام تھا تو اس لیے ہم فوکس ہم نے اس طرف کیا. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عمران صاحب. دیکھیے، اسلامک بینکنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے اندر اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی سود یعنی ربا کا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو، اور کوئی ایسے عقود، ایسے کوئی ٹرانزیکشنز نہ کی جائیں جو غیر شرعی ہوں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ربا ہو، قمار ہو، غرر ہو، یہ سب چیزیں ہوں، یہ نہ ہو. لیکن اب اس کے اندر کون سا بینک اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے ٹرانزیکٹ کر رہا ہے، یہ ان کے اپنے اسٹاف پر ہے. میں نے ابھی آپ کو جیسے مثال دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ باقاعدہ وہ کہتے تھے جب تک کہ ٹریننگ نہ لو اور تربیت حاصل نہ کرو کام نہ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اسلامی بینکوں کو اپنے اسٹاف کو مکمل طور پہ ٹرین کرنا چاہیے، تاکہ ہم نے اصول بتلا دیے، طریقے بتلا دیے، اور پورے طریقے جو ہیں وہ وہی طریقے ہیں جو تمام فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں بیان کیے ہیں. وہ سب چیزیں وہی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن اب اس کو کس طرح تنفیذ کر رہے ہیں، کس طرح نافذ کر رہے ہیں، یہ ایک سوال ہے. اب بعض ادارے اس کے اندر ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں، ان کے اس پہ اس بارے میں خوب ساکھ بن گئی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ٹیم بڑی اسٹرانگ رکھی ہوئی ہے. اس کے اندر صرف زوری اسی بات پہ ہے کہ ٹریننگ کو زیادہ کرنا ہے، آڈٹ کو اچھا کرنا ہے، اس پہ کوئی ایسی غلط کوئی بھی ایسی اگر کوئی کام کرے گا تو اس کو پنش کرنا ہے، کہ جو غلط کام کرے گا اس کی ریٹنگ کو ڈاؤن کر دینا ہے. یہ سب چیزیں جو کر رہے ہیں تو وہ کام وہ اسلامی طریقے سے بہت صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگ جو ہے وہ صرف اس لیے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے پیسہ کمانے کا، اور وہ والی مارکیٹ کو ان ٹیپ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ بھی مارکیٹ ٹیپ کر لینی چاہیے، لہٰذا اس لیے اسلامی بینکنگ کر لو، اب چاہے وہ جیسی بھی ہو. تو اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ غلط کرے گا. تو جو اصول ہیں، جو طریقہ کار ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن اب اس کی تنفیذ کی بات ہے. تو لہذا ہمیں اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اویئرنیس بڑھائیں، تعلیم بڑھائیں، ان اسٹاف کی ٹریننگ دیں، اور دیکھیں کہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کیا کیا ہیں، کس سے ہمارے صحیح معنوں میں آبجیکٹیوز آف شریعہ اور شریعت کے مقاصد حاصل ہوں گے. تو یہ جب تک ہماری ریسرچ اور تحقیق و تعلیم میں اضافہ نہیں ہوگا اس وقت تک ممکن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس پہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ کام، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزا دے رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب.